کفر کی ان دھمکیوں سے ہم کبھی ڈرتے نہیں، ہم کو گئے ہاں ہم کو گئے اجمیر کا خواجہ بچانے کے لیے۔ فرعون ٹہل رہا، جب ٹوکری پر نظر پڑی، ٹوکری میں بچہ، جیسے دیکھا بچہ رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بچے کو دیکھ کے تو ایسا گھبراتا تھا جیسے شیر کو دیکھ کے بھی کوئی نہ گھبرائے، کیونکہ ستارہ دیکھنے والے نے کہہ دیا تھا بچہ ہی خطرہ بنے گا۔ اور جب دیکھا بچہ بچہ سارے ادھیکاری دوڑے آئے، کیا ہوا؟ کہنے لگا بچہ یہ کیسے رہ گیا؟ میں انعام کے طور پر یہ ہیرے جواہر موتی سونا چاندی دینا چاہتا ہوں، اپنے جسے جو پسند ہو قبضہ کرو۔ کسی نے سونے کے ڈھیر پر قبضہ کیا، کسی نے چاندی کے ڈھیر پر قبضہ کیا، کسی نے ہیرے کے ڈھیر پر قبضہ کیا، کسی نے جو ہے درہم و دینار کے ڈھیر پر قبضہ کیا۔ اپنے مطابق چوائس کے مطابق سب نے قبضہ کر لیا۔ ایک بہت خاص کنیز کھڑی رہ گئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا تو بہت خاص ہے، تو بھی کسی ڈھیر پر قبضہ کر لے۔ کہنے لگی آپ مجھے اجازت دو چننے کی۔ کہا ہاں چن۔ قریب آئی، خلیفہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کہا میں نے کہا مان لے، میرے اوپر ہاتھ کیوں رکھا؟ کہا یہ سب بے وقوف ہیں، جس نے چاندی پہ ہاتھ رکھا اس کا صرف چاندی ہے، جس نے سونا پہ ہاتھ رکھا اس کا صرف سونا ہے، جس نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا اس کا صرف ہیرا ہے۔ میں نے تجھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب میرا ہے، میں نے تجھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو سب میرا ہے۔ ارے جو خلیفہ پہ ہاتھ رکھ دے ہارون رشید پہ، وہ کہے سب میرا ہے، اور جس کے دامن میں محمد کی محبت ہو اس کے لیے کیا نہیں ہے؟ اس کے لیے دنیا بھی ہے، اس کے لیے عقبہ بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہار طیبہ کانفرنس، ارے کیا کہنے ہیں زندہ باد۔ موضوع سخن میرا کچھ اور ہے، لیکن چونکہ بہار طیبہ کانفرنس ہے اس لیے تھوڑا طیبہ کی بہار دکھا رہا ہوں۔ بہت اچھا جلسہ، کامیاب جلسہ چل رہا آپ کا یہ، اور آپ لوگوں کا جلسہ کرانے کا جو شیڈیول ہے مجھے بہت پسند آتا ہے کہ آپ تقریر ایسے جوان وقت میں کراتے ہیں تو کہ سننے والوں کی سماعتیں بھی جوان ہو تو سنے بھی اور کچھ وہ حاصل بھی کریں۔ آج کے جلسے کے آپ کے ناظم آل رسول چمن زہرا کے پور سید عبد الوارث صاحب قبلہ چشتی، یہ اخلاق کے پیکر بھی ہیں۔ ان کا لال ہو وہ کیسے نہ کہے سب میرا ہے۔ تبھی تو بریلی کے رضا نے کہا غم زدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کر۔ اس مصرے کا اعلیٰ حضرت کی طرف توجہ دینا اور اس پر عمل کرنا۔ پوری تقریر ایک طرف اور خالی اعلیٰ حضرت کا مصرع ایک طرف۔ اصلاحی تقریر میں پوری رات کروں، اس مصرے کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے۔ نماز اگر چھوڑ رہے ہو تو اعلیٰ حضرت کا مصرع پڑھنا، کام وہ لے لیجیے۔ یہ کام تو ہے نہیں نبی کو راضی کرنے والا، کام وہ کرنا ہے جس سے نبی راضی ہو۔ جھوٹ بولو تو اعلیٰ حضرت کا مصرع پڑھو، کام وہ لے لیجیے۔ آقا یہ جھوٹ بولنا تو یہ کام ہے نہیں جس سے آپ راضی ہو، میں نے تو وہ کام کرنا جس سے آپ راضی ہو۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے۔ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے۔ اگر تیرا دوست تجھ سے کہے کہ یہ غلط کام کر، اپنے دوست سے کہہ دینا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے۔ بہترین کھانا چل رہا ہو کہیں بارات میں اسٹینڈنگ کا، سب کھڑے کھڑے کھا رہے ہو جانوروں کی طرح، اونٹ اور خچر کی طرح کھڑے کھڑے کھا رہے ہو، تو ایک طرف کو تھوڑا سا کھانا لے کے کہیں کو دسترخوان اپنا رومال بچھا کر بیٹھ جانا۔ سارا زمانہ کہے گا یہ دیوانہ تو نہیں ہے، کہنا ہاں یار دیوانہ ہی ہوں،
میں دنیا کا دیوانہ نہیں نبی کا دیوانہ ہوں. اور کوئی تجھ سے آ کے کہے یہ اتنا اسٹینڈنگ کا کھانا چل رہا تو بیٹھ کے کیوں کھا رہا, تو کہہ دینا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. کھڑے ہو کے کھانا تو میرے نبی کو راضی کرے گا نہیں, بس میں تو یہی پڑھتا ہوں اسی پہ عمل کرتا ہوں. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے, اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ. آج کے بعد اس پر جو بولیے انشاءاللہ. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. واہ واہ وہی کام کرنا ہے ہمیں جس سے آقا راضی ہو. اور سب سے اچھا کام ہے آقا کو راضی کرنے کا درود پڑھنے کی عادت بنا لو. درود پڑھنے کی عادت بنا لو. لوگ جب باتیں کرتے ہوں محفل میں کسی کی چغلی کرتے ہوں کسی کی برائی کرتے ہوں تو تو نبی کا درود پڑھنے لگ جائے گا. جہاں پر لوگ گانے اور غزلیں پڑھ رہے ہو یا سن رہے ہو سنا رہے ہو تو مصطفیٰ کا درود پڑھنے لگ جا. نبی کا درود پڑھنے والا کان کھول کے سن لو کبھی اس کے منہ میں کینسر نہیں ہو سکتا. نبی کے درود پڑھنے والے کے ہونٹوں کو فرشتے بوسہ دیتے ہیں. نبی کا درود پڑھنے والا کان کھول کے سن لے اس کے منہ سے خوشبو آتی ہے. نبی کا درود پڑھنے والا جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر سے خوشبو بہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بہار طیبہ کانفرنس, علماء اہل سنت حضرت علامہ اقبال احمد صاحب اللہ احسانی ماشاءاللہ عالم نبی فاضل جلیل حضرت اللہ حضرت علامہ اقبال احمد صاحب اللہ کی آمد ہوئی ہے. باوقار شخصیت منبر نور کی زینت بنی ہے. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور میری گفتگو سنیں. نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈال دو. نبی فرماتے ہیں جتنا درود زیادہ پڑھو گے اتنا تمہارے لیے بہتر ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی کا درود. سو تو درود پڑھتے پڑھتے سو جا, اور تو درود پڑھتے پڑھتے جاگ جا. درود پڑھنے سے بڑی برکتیں ہوتی ہیں, بہت برکتیں ہوتی ہیں. اور میری بہنوں میری گفتگو کو سنو, اگر تم نے اپنے بچوں کو بچپنے میں درود پڑھ پڑھ کے دودھ پلایا, درود پڑھ پڑھ کے اسے سلایا, درود پڑھ پڑھ کے اس کو جھلایا, خدا کی قسم جوان ہونے کے بعد یہ کبھی باغی نہیں ہوگا, تمہارا وفادار ہوگا. آج تم کہتے ہو ہمارے گھر میں کوئی محمد بن قاسم پیدا کیوں نہیں ہوتا. آج تم کہتے ہو ہمارے گھر میں کوئی موسیٰ بن نصیر کیوں نہیں پیدا ہوتا. آج تم کہتے ہو ہمارے گھر میں کوئی خالد بن ولید پیدا کیوں نہیں ہوتا. او لوگوں, کارٹون دکھا دکھا کے بچوں کو جوان کرو گے تو یہ بچے خالد بن ولید نہیں بنیں گے, موسیٰ بن نصیر نہیں بنیں گے, سلطان صلاح الدین ایوبی نہیں بنیں گے. یہ نچکریے بن سکتے ہیں, جواری سٹے باز شرابی بن سکتے ہیں. اگر چاہتے ہو کہ غلام حسین بن کے تیرا بچہ جوان ہو تو اپنے بچے کو دودھ پلاؤ, تو مصطفیٰ کا درود پڑھ پڑھ کے پلاؤ. جھلاؤ تو درود پڑھ پڑھ کے جھلاؤ. اگر سلاؤ تو درود پڑھ پڑھ کے سلاؤ. کل کی ماں بچوں کو جب جھلاتی تھی, سلاتی تھی, دھمکیاں دیتی تھی, زبان سے کہتی تھی تم سو جاؤ یا مصطفیٰ تم سے جاؤ مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھیں سے کہتے تبھی تو اگر باپ ابو صالح ہے تو بیٹا عبد القادر ہے, باپ نقی علی خان ہے تو بیٹا احمد رضا خان ہے. زندہ باد, زندہ باد. اور میرے بھائی انہیں گھٹیاں دو نبی کے درود, گھٹیاں دو نبی کے درود. سید عبدالواری صاحب میرا ایک سوال ہے زمانے سے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, بولیے ہے کہ نہیں؟ ارے قادر ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے ایسی ایک دنیا اور نہیں بنا سکتا, بنا سکتا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے مولا تو نے ایک حسین اور پیدا کیا, اللہ صرف ایک ہی حسین,
اتنی بڑی خدائی میں صرف ایک حسین؟ جواب ملا حسین تو پیدا کرنے پہ میں قادر ہوں، چاہوں تو 1000 حسین پیدا کر دوں، لیکن حسین پیدا ہونے کے لیے فاطمہ کی کوکھ کا ہونا ضروری ہے۔ ہر کوکھ میں حسین نہیں آنا۔ تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے بچے نیک ہو تو پہلے بچیوں کو نیک کرو۔ تم چاہتے ہو تمہارے گھر کے بچے قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں تو پہلے بچیوں کو دین سے لگا دو۔ جس دن تیری بچیاں دیندار ہو جائیں گی اس دن تیرے بچے خود بخود دیندار ہو جائیں گے۔ نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے، کون؟ فاتح اعظم اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے قلعہ اول کو آزاد کرایا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جو مسلمان تمہارا اصلی ہیرو ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جس کا نام سن کر عیسائی کے بڑے بڑے ایمپائروں کو پسینے آ جاتے تھے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی جب موت کی کگار پہ تھا اور ایسا مرض لگ گیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مرنے کو جا رہا تھا، کسی نے نبی کی شان میں گستاخی کر دی تھی کہ بتاؤ تمہارا محمد بچانے تمہیں نہیں آیا؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ موت تو برحق ہے، صلاح الدین ایوبی کو موت آئے لیکن آقا اس وقت ایک بار شفا دے دو تاکہ اس کتے کو جواب دے دو۔ کہ اس کتے کو جواب دے دو اور دوبارہ شفا ملی۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی نے معلوم ہے بیت المقدس کو فتح کر کے فاتح اعظم بنا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتا ہے کہ میری ماں جب مجھے گود میں لے کے دودھ پلاتی، جب میری ماں مجھے گود میں لے کے دودھ پلانا شروع کرتی، میں دودھ پینا شروع کرتا، میری ماں درود پڑھنا شروع کرتی۔ اس درود سن سن کے جو میں نے ماں کا دودھ پیا، جب وہ رگوں میں خون بن کے دوڑا تو اس خون نے کہا تجھے قسم ہے جب تک تیرے اوپر نیند حرام ہے جب تک کہ بیت المقدس کو آزاد نہ کرا دے۔ ہماری مائیں دودھ پلاتی ہیں بچوں کو، کبھی شوہر سے لڑ رہی ہے دودھ پلا رہی ہے، ساس سے لڑ رہی ہے دودھ پلا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے دودھ پلا رہی ہے، گانا سن رہی ہے دودھ پلا رہی ہے، چغلی کر رہی ہے دودھ پلا رہی ہے۔ اس دودھ کا اثر تو ویسے ہی ہوگا نا جیسا پلاؤ گے میرے بھائی، جیسا پلاؤ گے ویسا ہی تو اثر ہوگا۔ کل کی مائیں قرآن پڑھ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں، نبی کی نام پڑھ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں، مصطفیٰ کا درود پڑھ رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں، صحابہ کے قصے پڑھا رہی ہیں دودھ پلا رہی ہیں۔ محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ کہتا ہے، وہ قسطنطنیہ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا کہ جو اس کو فتح کرے گا وہ جماعت بے حساب و کتاب جنت میں جائے گی۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، فاتح قسطنطنیہ محمد خان ثانی کہتا ہے کہ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی تھی اور دودھ پلا کے میں فارغ ہوتا، پی کے فارغ ہوتا، میری ماں قسطنطنیہ کی طرف اشارہ کر کے کہتی میرے لال تجھے دودھ کا حق ادا کرنا ہے، قسطنطنیہ کی فصیلوں پہ اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے۔ نبی کا درود پڑھنے کی عادت ڈالو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نبی کے چھوٹے چھوٹے درود یاد کرا دو تاکہ تمہارے بچے چلتے پھرتے نبی کا درود پڑھیں، تمہارے بچے اٹھتے بیٹھتے نبی کا درود پڑھیں۔ اور ایک فائدہ اور ہے، میرے کریم مصطفیٰ فرماتے ہیں جلسے میں آنے والے کہ محمد والے درود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ اگر آپ محبت سے درود پڑھو گے تو سمدہ اور مدینہ کے سارے فاصلے ختم کر دیے جائیں گے، ساری دوریاں ختم کر دیے جائیں گے، سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں اگر سمدہ میں بیٹھ کر کے کوئی محبت میرے لہجے میں میرا درود پڑھے تو درود پڑھنے والے کی زبان ہوتی ہے آمینہ کے لال کا کان ہوتا ہے۔ میں ڈائریکٹ سنتا ہوں اس کا درود۔ یہ حدیث شریف ایک اس کا بینیفٹ بتا دوں میں آپ کو، اگر روزانہ آپ کسی کی آواز سنیں روزانہ اور اس کے بعد اس کو آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے تو آپ اس کا آواز سن کے پہچانیں گے یا نہیں؟ بولیے، یا جب روزانہ اس کی آواز سن رہے ہو تو آج اس کو تیرے سامنے لا کے کھڑا کر دیا تو تو نہیں پہچان پائے گا؟ بالکل پہچانے گا، بلکہ بدل جائے اولا پہچانے گا، اس لیے کہ پہلے تو خالی آواز سن کے پہچانتا تھا، اب تو سراپا سامنے ہے تب اور پہچان جائے گا۔
क्या कह रहे? बोलो बोलो बोलो, पहचानो गए नहीं पहचानो गए? पहचानो गए। नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कान से सुनता हो। जब तुम कब्र में जाओगे लोग वाले मिट्टी के नीचे दफन करके आ जाएंगे, मुस्तफा तशरीफ लाएंगे तेरी कब्र में, और जब फरिश्ते मुस्तफा के बारे में पूछेंगे तो मुस्तफा फरमाएंगे फरिश्तों अरे मैंने इसे पहचान लिया है। जब जमाना फिल्में देखता था, गाना गाता था, ये मेरा दुरूद पढ़ता था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने तो इसे पहचान लिया। जब नबी रोजाना तेरा दुरूद सुनते हैं तो कब्र में कैसे नहीं पहचाने? बोलो पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? फरिश्ता पूछेगा इनके बारे में बता। नबी फरमाएंगे आज इससे न पूछ मेरे बारे में, आज मुझसे पूछ ले इसके बारे में। जब जमाना गाना गाता था, जब जमाना चुगलियां करता था, जब जमाना इधर उधर की करता था, तो ये मेरा दुरूद पढ़ता था, मैंने तो इसे पहचान लिया। और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं मक्का में एक ऐसा पत्थर है जो मेरी बेइज्जत से पहले भी मुझ पर दुरूद पढ़ता था, उस पत्थर को मैं आज भी पहचानता हूँ। नबी ने फरमाया मेरी बेइज्जत से पहले मुझ पर दुरूद पढ़ता था, अब नहीं। बेइज्जत से मुराद दोनों है, या तो ऐलान नबुव्वत से पहले या मेरी दुनिया में तशरीफ आवरी से पहले। नबी अब भी पहचानता हूँ। अगर हजार दरूद पढ़े नबी पहचाने, बशर दरूद पढ़े तो नबी कैसे नहीं पहचाने? बोलिए बोलिए। और जब तुम जिस नबी का दुरूद पढ़ते होगे, इतना दूर रह करके दुरूद पढ़ते हो, जब नबी पास में आएंगे, कब्र में आएंगे, तो तू कैसे खामोश होगा? फरिश्ते को पूछने की जरूरत ही ना पड़े, पहले ही कहने लगे मौलाया सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्ली अबी। नबी के दुरूद की आदत डाल दे ताकि जमीन के ऊपर जो पड़ा है वो जमीन के नीचे भी पढ़ना शुरू कर। ओ भाई कब्र में नबी के बारे में पूछा जाएगा, नबी के बारे में पूछा जाएगा। जब तुम कब्र में जाओगे तो फरिश्ता जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक नबी के बारे में पूछ नहीं देगा। और ऐसे पूछेगा फरिश्ता नबी की तरफ इशारा करके, माँ कुंता तकूल, बताओ इनके बारे में क्या कहते थे? क्या कहते? ये नहीं क्या कहते हो ना, दुनिया में रह करके इनके बारे में क्या कहते थे? दुनिया में तो ढील दे दी गई थी, किसी ने अपनी तरह बशर कहा, बर्दाश्त किया। किसी ने कहा पीठ के पीछे की खबर नहीं, बर्दाश्त किया। किसी ने कहा मोहम्मद या अली जिसका नाम किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, बर्दाश्त किया। लेकिन कब्र में पूछा जाएगा बता क्या कहता था? नहीं समझ रहे आप? अब बता क्या कहता था? समझा के लोगों और तुम्हारी समझ को करीब कर दूं, उस महल्ले का बच्चा यहाँ खेलना आए, बच्चे पकड़ पकड़ के मारे, ठीक है, ये कुछ ना कहे। और जब ये मारने वाले बच्चे उसके महल्ले में जाएं तो ये गिरेबां पकड़ के कहे अब बता क्या कहता था? अब आया है हिसाब का दिन। तेरे महल्ले में गया था, तूने खूब जुल्म किया था, अत्याचार किया था, अब आया है, अब बता क्या कहता था? ओ लोगों जो कह के गए हैं मर के मिट्टी में मिल गए, उनसे भी पूछा होगा बता क्या कहता था? जो कह के गए हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, फरिश्तों ने उनसे भी पूछा होगा मा कुंता तकुल, माजी इस्तिमरारी के साथ क्या कहता था? ये सब ये भी पूछा जाएगा क्या कहता है, क्या कहता था? मा कुंता तकुल का तर्जुमा ये है, अल्लामा इकबाल साहब से पूछ रहे आप। फेले मुजारा पे काना यकून दाखिल कर दो, माजी इस्तिमरारी बनता है, जिसका माना होता है गुजरे हुए जमाने में किसी काम के लगातार करने का दलालत करता। मा कुंता तकुल क्या कहता था? अशरफ अली थानवी की कब्र में गए होंगे, क्या कहता था?
ہے جو کہہ کے گیا پوچھیں گے تو نا، ہے نا؟ قاسم نانوتوی کی قبر میں فرشتے گئے ہوں گے، ماں کنتا تقول، کیا کہتا تھا؟ اب بتا، اسماعیل دہلوی کی قبر میں گئے ہوں گے، ماں کنتا تقول، کیا کہتا تھا؟ صراط مستقیم کتاب ہے، اس میں کسی نے لکھ دیا نماز میں نبی کا خیال آ جائے اس سے بہتر ہے کتے گدھے خچر بلی کا آ جائے، اس سے بھی پوچھا ہوگا ماں کنتا تقول، کیا کہتا تھا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ ہے، جب اچھا لگے تو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا، جب بات پوری ہو جائے سمجھ میں آ جائے۔ جب غداروں کی قبر میں گئے ہوں گے، ماں کنتا تقول، ماں کنتا تقول، ماں کنتا تقول، کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا؟ جو کہہ کے گئے ہوں گے وہ بتا رہے ہوں گے، پسینہ ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، مگر اس وقت کی شرمندگی سے کچھ نہیں ہوگا۔ میرا ذہن میرا گلخان، یہ تو غداروں کی قبر ہے، وفاداروں کی قبر میں بھی تو پہنچے ہوں گے، وفاداروں کی قبر میں بھی تو پہنچے ہوں گے، وہاں بھی تو پوچھا ہوگا۔ سوال تو ایک ہی ہے مگر جواب تو الگ الگ ہوگا۔ جب وفادار کا نام آیا تو گلفام کا ذہن پہلے پہنچ گیا، تیری قبر میں بھی تو آئے ہوں گے، فرشتے نے پوچھا ہوگا احمد رضا ما کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا ہوگا، ارے میں تو یہی کہنا تھا، انہیں جانا کے اعلان سماعت کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے لوگ بار بار آ کر کے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اعلان پہنچا دیا جائے کہ ہماری ماں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ تھوڑا سا جگہ بنا لیں اور پیچھے، تاکہ جو لوگ زمین پر بیٹھ گئے ہیں وہ آگے قالین پر آ کر کے سلیقے سے بیٹھ جائیں۔ تو میں گزارش کروں گا بڑی شائستگی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں، کوئی انتظام کی ضرورت نہیں ہے، یہی سب بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں سارے لوگ، کسی انتظام کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اللہ کا شکر ہے دانشور لوگ ہیں، سب کر لیں گے ماشاءاللہ۔ حضور مفتی صاحب کو سنیے، چچا بیٹھ جائیے، مفتی صاحب کو سنیے۔ بڑی کام کی میں بات کر رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیں، کہ کوئی ادھر ادھر نہیں، ایک سنیے میری بات سنیے، آپ بیٹھیے نا۔ سید صاحب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جگہ کم ہے، خواتین زیادہ ہیں، وہ ذرا سمٹ کے آگے بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والی بہنیں آرام سے قالین پہ بیٹھ جائیں، یہ مقصد ہے۔ ذرا سمٹ کے بیٹھ جائیں تاکہ وہ پیچھے جگہ تھوڑی خالی ہو جائے، آنے والی خواتین وہاں بیٹھ جائیں، آپ کی ضرورت نہیں، آپ میری گفتگو کو سنیے۔ انہیں جانا کیا بیٹر میں نے دیا ہے، خدا کی قسم اگر ذرا بھی چنگاری ہے نا تو ڈر جاؤ۔ فرشتہ نے کہا ہوگا ماں کنت تقول، کیا کہتا تھا؟ انہیں جانا، کیا اچھا ہے، زندہ باد۔ پوچھتے ہو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ارے میں تو یہی کہتا تھا، انہیں جانا، انہیں مانا، کسی سے کام نہیں رکھا، کام تھا تو ان کی اداؤں سے، واہ واہ، کام تھا تو ان کی وفاؤں سے، عشق تھا تو ان کی زندگی سے، ہائے ہائے، لینا تھا تو ان سے، دینا تھا تو ان سے، اوڑھنا تھا تو ان کی محبت، بچھونا تھا تو ان کی محبت۔ انہیں جانا، انہیں مانا، ان کے علاوہ کسی کی مانی نہیں، ان کے علاوہ کسی کو جانا نہیں، اور ایسا جانا اعلیٰ حضرت سرکار کی میرے نواب رامپور نے دعوت کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے کم سفر کیے ہیں مگر الحمدللہ رامپور کو یہ شرف حاصل ہے کہ اعلیٰ حضرت تشریف لے کے گئے ہیں۔ نواب رامپور نے اعلیٰ حضرت کی دعوت کی اور بڑے اعزاز میں اس نے اپنے بہترین غلاموں کو لگا دیا کہ کوئی کمی نہیں آنے پائے۔ بریلی کے بڑے مولانا آ رہے ہیں، وہ مولانا آ رہے ہیں جس کے سامنے بڑے بڑے مدبر مفکر اپنی جبینی عقیدت کو خم کر دیتے ہیں، جس کے آگے بڑے بڑے سائنٹسٹ خاموش ہوتے نظر آتے ہیں۔ بہت بڑے مولانا، بہترین استقبال اعلیٰ حضرت کا رامپور میں ہوا۔ نواب رامپور نے اعلیٰ حضرت کے بیٹھنے کے لیے چاندی کی کرسی بنوائی،
بڑے مولانا شان شان کرسی، اپنا تخت لگایا، سائڈ میں اعلیٰ حضرت کی چاندی کی کرسی، اعلیٰ حضرت جب تشریف لائے اس کا دربار سجا ہے، اعلیٰ حضرت تشریف لا کے زمین پر بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ زمین پر بیٹھ گئے۔ نواب رامپور نے کہا حضور میں نے چاندی کی کرسی اسپیشل آپ کے لیے بنوائی ہے، میں نے بہت قیمت بہت لاگت لگا کے یہ کرسی بنوایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے نبی نے منع فرمایا ہے، میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے چاندی اور سونے کا استعمال جائز نہیں ہے۔ بس ایک انگوٹھی پہن سکتا مرد چاندی کی، بس وہ بھی ایک نگ کی، وہ بھی ایک نگ کی، ایک انگوٹھی۔ یہ جو نوجوان 10 پہنے کر رہے ہیں، چھلے اور للے چھلے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ نوجوانوں ایک انگوٹھی پہننا بس، وہ بھی چاندی کی۔ عورتوں کے لیے جائز ہے سونا چاندی، جتنا چاہے استعمال کریں، لیکن مرد کے لیے صرف ایک انگوٹھی۔ میں نے دیکھا کئی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، جائز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے نبی کی شریعت میں مرد کے لیے چاندی کا استعمال جائز نہیں ہے، اس لیے مجھے چاندی کی کرسی نہیں چاہیے۔ انہیں جانا، انہیں رکھا ہے، انہی کو جانا، انہی کی ماننا۔ آج کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا نواز صاحب سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ کی نوابیت سلامت رہے، حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، جب جاؤں تو نذرانے میں یہ کرسی ہی دے دینا۔ طریقہ کرتا، بڑے قصیدے پڑھتا، مگر اعلیٰ حضرت انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور یہ مکہ کہنا، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کے عشق میں بڑا غلو کیا، بڑا بڑھایا۔ میں نے کہا او بے وقوف، بڑھائے وہ جس کی کوئی حد ہو۔ اگر سارے سمندر کو روشنائی بنا کے نا، اور سارے پیڑ کا قلم بنا کے، اور زمین اور آسمان کو قرطاس بنا لے، اور جب نبی کی مدح سرائی لکھے، نبی کی محبت کے قصیدے لکھے، تو یہ سب کم پڑ جائے، مگر نبی کی محبت کا حق ادا نہ ہو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت کی محبت، خدا کی قسم صحابہ کی محبت کی سنت ہے۔ جس طریقے سے صحابہ نے نبی سے محبت کی نا، اعلیٰ حضرت نے اسی راستے پہ چل کے نبی سے محبت کی۔ اعلیٰ حضرت کی محبت صحابہ کی محبت کا عکس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غلو کیا جی احمد رضا خان نے، میں نے کہا تم نے غلو نہیں کیا، تم نے اپنے آپ کو گل کیا۔ جو نبی کی محبت کو ذرا بھی کم کر دے تو وہ اپنے آپ کو گل کر دیتا ہے۔ صحابہ کی محبت بتاؤں، انس بن مالک کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث صحیح ہے، فی الصلاۃ کا لفظ ہے حدیث میں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ان دنوں کی بات ہے، نبی کے وصال کا وقت قریب تھا، نبی کی طبیعت قریب تھی۔ نبی کی طبیعت قریب تھی، وصال کا وقت ان دنوں کی بات قریب تھا۔ نبی حجرہ عائشہ میں، کہاں؟ حجرہ عائشہ میں، جو گنبد خضرا شریف ہے نا، یہی نبی کا پہلا گھر تھا، یہی حجرہ عائشہ ہے۔ اکثر انبیاء کرام کی تربتیں قبریں وہی ہیں جہاں پر وہ ظاہری زندگی میں رہتے تھے۔ نبی ظاہری زندگی میں وہی رہتے تھے جہاں اب ہے۔ حجرہ عائشہ ہے، وہی نبی کا گھر ہے، اور یہ ہے کہاں؟ مسجد نبوی کی بیک سائڈ میں، لیفٹ سائڈ میں، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے اس سے پیچھے کی طرف اور لیفٹ کی طرف۔ جیسے یہ ممبر شریف ہے، یہ تصور کرو مسجد، تو اس کا بیک اور لیفٹ سائڈ کون سا حصہ ہوگا؟ بتائیے کون سا حصہ ہوگا؟ بیک اور لیفٹ کون سا حصہ ہوگا؟ وہ یہی ہوگا نا، بیک اور لیفٹ۔ ایسے ہی روضہ رسول ہے، وہی حجرہ عائشہ ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں نبی نے فرمایا ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر نماز پڑھانے لگے، سارے صحابہ مقتدی بن کے کھڑے ہو گئے، فی الصلاۃ، ہم سب کے
سے پوچھ بتا غلو کسے کہتے ہیں؟ لفظ غلو کو بھی شرم آ جائے لے کے آ کسے کہتے ہیں؟ نماز میں ہے بات حالت نماز سے باہر کی نہیں کر رہا، بخاری شریف سے اس لیے بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں. کوئی کل اٹھا پجامہ آپ کو اٹھا پٹک نہ کرے. ہم نماز میں نبی نے پیچھے سے چہرہ دکھایا، آگے کی طرف سب کا چہرہ تھا، آگے کی طرف سے چہرہ پھیر کے مصطفیٰ کی طرف کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فتوا لاؤ نماز ہوئی کہ نہیں، فتوا لاؤ نماز ہوئی کہ نہیں. یہ کہتا خیال نہیں آئے. اور یہ صحابہ ہیں ون کیٹیگری کے مسلمان، اے کوالٹی کے مسلمان، وہ مسلمان کہ جن کو دیکھ کے ہم نے زندگی جینا سیکھا ہے. وہ کھڑے ہیں ادھر کعبے کی طرف سے چہرہ اور استقبال قبلہ شرط نماز ہے. استقبال قبلہ کیا ہے؟ شرط نماز ہے، شرط ہے نماز کے لیے استقبال قبلہ. لیکن یہاں تو شرط ہی نہیں ہے، کعبہ ادھر ہو گیا، چہرہ ادھر ہو گیا. فتوا لاؤ تو کہا کسی اور سے کیوں پوچھو، اسی بخاری میں آگے ہے نبی نے فرمایا چہرہ کعبے کی طرف کر لو، جتنی رہ گئی ہے کر لو، نماز ہو جائے. عصمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ. آپ لوگ بہت اچھا سن رہے ہیں اور یہ پڑھے لکھوں کی مجلس سے تو ایک پوائنٹ بیان کرتے ہیں، ایک نقطہ. اے بیٹے ادھر دیکھ، ادھر دیکھ میرے لال صحیح صاحب کرم فرمائے. کیا خطاب ہو رہا ہے؟ کوئی بہترین عالم بیٹھا ہوتا ہے تو گفتگو کرنے میں مزہ آتا ہے. کیا کہنا ہے؟ ایک نقطہ بیان ہے. حجرہ عائشہ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے میں نے سمجھایا بار بار، اس لیے کہ مجھے نقطہ بیان کرنا تھا، اس لیے بار بار سمجھایا. اور نقطے جب تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک نقطے چھوٹے ہوتے ہیں غور سے دیکھنا پڑتا ہے. کیا کہنا ہے؟ ہاں، اگر نقطے کو نہیں سمجھو گے تو پھر جیم اور خا میں پتہ کیسے چلے گا؟ نقطے کا ہی تو فرق ہے، اوپر ہے تو خا ہے، نیچے ہے تو جیم ہے. ٹھیک، نماز چل رہی ہے، قبلہ ادھر ہے. ادھر سے کعبہ شریف کدھر ہے؟ ادھر ہی ہے، ادھر ہے نا. اب ادھر تصور کرو، میں فرض کرو ادھر ہے، ایسے میں نماز پڑھتا تو چہرہ تو کعبے کی طرف ہے نا، نماز میں ادھر ہے چہرہ، اور روزے رسول پیچھے کی طرف. ٹھیک ہے، نبی کا گھر پیچھے کی طرف. اب نماز میں جب نمازی نماز ہے، چہرہ آگے کی طرف قبلے کی طرف، نبی نے پیچھے سے دیکھا تو صحابہ کو کیسے پتا چلا کہ نبی نے دیکھا؟ نقطہ میں نے بتا دیا، فیصلہ آپ کریں. کہیں کوئی یہ نہ کہتے گلفام غلو کر گیا. یار جب میں آگے دیکھ کر نماز پڑھنا، کوئی پیچھے سے دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا مجھے کیا پتا. اور صحابہ نے تبھی تو چہرہ دیکھا ہو، چہرہ پھیرا ہوگا تب انہیں پتا چلا ہوگا کہ نبی دیکھ رہے ہیں، تبھی تو پھیرا ہوگا. تمہیں کیسے پتا چلا کہ نبی دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کرے نقطہ سمجھ میں آ جائے. بڑی بات بہت بڑی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی پیچھے سے کون دیکھ رہا ہے مجھے کیا پتا. اور انس بن مالک کہتے ہیں اسی وقت صحابہ نے اپنے چہروں کو پھیرا جس وقت نبی نے اپنا چہرہ پردے سے صاف ہٹا کر کے اپنا چہرہ سامنے کیا. یہ نہیں کہ پہلے، اسی وقت پتا چلا صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے تو نظر مصطفیٰ کو ڈھونڈتی تھی. اور میں ایسی کئی اور بیان کر دوں کہ نماز میں ہوتے تھے خیال مصطفیٰ ہوتا تھا. یہ میں اور بھی بیان کر دوں گا. سورج گرہن کی نماز نبی پڑھا رہے ہیں، نبی مصلی پہ نماز پڑھاتے پڑھاتے نبی نے ہاتھ آگے بڑھایا. نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی آقا آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیوں بڑھایا؟
علامہ اقبال صاحب سے پوچھیے حالت قیام میں نظر جائے سجدہ پہ ہوتی ہے. نظر کہاں ہوتی ہے؟ حالت قیام میں جہاں سجدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، امام سجدے سے آگے ہوتا ہے اور اس کا ہاتھ اور اوپر ہوتا ہے. اور صحابہ اگر یہ کہو کہ ان کو نظر رکھنے کا سلیقہ نہیں تھا تو پھر سب سے بڑی جہالت ہے. تیری میری نماز ہو تو چلے گا کہ بھائی تیرا نظر ادھر تھی میری ادھر تھی، لیکن صحابہ کی نماز میں تو جہاں سجدے جہاں نگاہ ہونا چاہیے ان کی نگاہ وہی ہے. تو صحابہ تمہاری نگاہ تو جہاں سجدہ پہ ہونا چاہیے تھی، نبی کا